بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، فیس بک لائیو میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام جو قرآن مجید کو سمجھنے، احادیث کو جاننے، فقہ اسلامی، تاریخ اسلامی اور دیگر ان موضوعات کو سمجھنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج یہ اس کا پہلا دن ہے اور آج ہم شروع کریں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام سرگرمیاں یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی قیمتی ہیں۔ آج کے موجودہ حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آج دنیا میں بڑے پیمانے پر انسانوں کو اس بات کی تلاش ہے کہ کوئی ایسا آئیڈیل ان کے سامنے آ جائے، کوئی ایسا نمونہ وہ دیکھ لیں جس کے تحت اپنی زندگی کو وہ بہتر بنا سکیں۔ آج کے زمانے میں بے شمار آئیڈیل موجود ہیں، بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانی بستی میں، انسانوں کی زندگی میں بہت نمایاں ہیں اور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ آج کے سماج اور آج کی سوسائٹی میں بے شمار لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت بناتے ہیں، آج کی دنیا میں بڑے مشہور ہوتے ہیں اور بلندی کے مختلف مقامات کو طے کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ محسوس کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں۔ لیکن انسانوں کو تلاش ایک طاقتور انسان کی نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے آئیڈیل وہ انسان نہیں ہے جو بڑا طاقتور ہو۔ ایک انسان کے لیے نمونہ وہ انسان نہیں ہے جو بڑا مالدار ہو۔ ایک انسان کے لیے وہ انسان نمونہ نہیں ہے جو بڑا ہی ذہین اور بڑا ہی قابل ہو۔ ایک انسان کے لیے وہ نمونہ نہیں ہے جو بہت بڑا سپہ سالار ہو اور معاشرے میں اپنی دھمک کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے لوگوں کو مرعوب رکھے، بلکہ صحیح معنوں میں انسان کو ایک ایسے نمونے کی تلاش رہتی ہے۔ ایسے انسان سے انسان کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو ایک بلند انسان ہو، جو ایک بہتر انسان ہو، جو ایک کامیاب انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی انسانیت کی حفاظت کر سکے، جو ایسا انسان ہو کہ اس کے اندر خوبیاں تو بہت ساری ہوں، کمالات بہت سارے ہوں، کامیابی بہت کچھ ہو، لیکن ان خوبیوں اور کمالات کے نتیجے میں وہ ظالم نہ بنے، وہ سرکش نہ بنے، وہ دوسروں کے حق کو مارنے والا نہ بنے، وہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہ بنے۔ آج اس لیے انسان ایک ایسے نمونے کی تلاش میں ہے۔ انسانیت وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا نمونہ اس کے سامنے آ جائے جس کے ذریعے وہ نہ صرف خود اپنی زندگی کو سنوار سکے بلکہ بڑے بڑے انسانوں کو مثال دے سکے۔ ایک مثالی زندگی انسان کو چاہیے اور مثالی زندگی کے ذریعے ہی انسانیت کا سدھار ہو سکتا ہے۔ انسانی آبادی میں یوں تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان موجود ہیں، بلکہ آج انسانی آبادی اربوں سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1 ارب نہیں، کئی ارب انسان اس دنیا میں موجود ہیں۔ تمام انسان آج ایک دوسرے سے واقف ہیں، اس حد تک واقف ہیں کہ انسانی آبادی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر انسانی آبادی میں جو نمایاں شخصیات ہیں، جو مشہور شخصیات ہیں، جو لوگ کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں، ان سے تو دنیا کا چپا چپا اور کونا کونا واقف ہے۔ آج انسان سمٹ گیا ہے جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اس لیے ایک دنیا کے کونے میں بیٹھنے والا انسان
दूसरे कोने के इंसानों में इंसानियत तलाश करने के लिए अपनी पलकें बिछाता है। वो सोचता है काश हमारे गिरदोपेश अगर अच्छे इंसान नहीं है, मिसाली इंसान नहीं है, तो हो सकता है किसी दूसरे इलाके में मिसाली इंसान पाए जाते हो। इसी वजह से आज किसी इंसान का एक अच्छा काम, उसकी एक अच्छी बात, उसका एक सुनहरा किरदार अगर मीडिया में आता है, लोगों के सामने आता है, तो उसे हर आदमी लाइक करता है, पसंद करता है, दूसरे के सामने उसको रखता है, नकल करता है, उसकी मिसालें देता है। ये इंसानियत के इस बात की दलील है कि तमाम इंसान वो अच्छे किरदार को पसंद करते हैं, वो अच्छी बात को पसंद करते हैं, एक मिसाली इंसान को पसंद करते हैं और उसकी तलाश में है। ये दुनिया का चप्पा चप्पा और कोना कोना जो आज एक दूसरे से जुड़ गया है, उसका ये बहुत बड़ा फायदा है और उसकी ये बहुत बड़ी जरूरत भी है कि तमाम इंसानों की आबादी में एक मिसाली इंसान वो किसी तरह भी इंसानों के सामने आ जाए। लोग बड़ी गहरी नजरों से, बहुत ही मुतलाशी नजरों से तलाश करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि काश कोई ऐसा इंसान उन्हें नजर आ जाए। हर सुबह अखबारों को पढ़ते हुए, टेलीविजन की खबरों को सुनते हुए इंसान अगर कोई किरदार उसमें अच्छा आता है तो उसकी तारीफ करता है, उसकी मिसालें देता है, उसको नकल करता है। क्यों? इसलिए कि ये इंसान की ज़रूरत है। ये इंसानों की आबादी में इंसानों को अगर कोई चीज़ अच्छा बना सकती है तो वो इंसानों का अच्छा अमल जो एक दूसरे के लिए अच्छा हो। इंसान सीखता है, अच्छे इंसानों से सीखता है, अच्छे लोगों से सीखता है, अच्छी बातों से उसको सबक मिलता है। अच्छे वाकयात खामोशी के साथ इंसान की जिंदगी में तब्दीली पैदा करते हैं। आइए इस पस मंजर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ने और जानने की कोशिश करें। आज के ज़माने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अहमियत बड़ी बढ़ जाती है। इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सुनहरे औकात को पलटना बड़ा ज़रूरी मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? आपकी ज़िंदगी क्या थी? आप इंसानों के लिए आइडियल कैसे हैं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिसाली ज़िंदगी को आज की दुनिया में पेश करना क्यों ज़रूरी है? ये वो सवालात हैं जिन्हें इंशाअल्लाह आइंदा इस लाइव प्रोग्राम में आपके सामने पेश किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप इसको संजीदगी से सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे। आइए हम सब मिलकर आज इंसानों के उस सवाल का जवाब तलाश करें जो इंसान चाहता है। उसका सवाल है कि है कोई इंसान ऐसा जिसकी मिसाल पेश की जाए? है कोई इंसान ऐसा जिसको देखा और सुना जाए? है कोई इंसान ऐसा जिसमें कोई कमी ना हो? है कोई इंसान ऐसा जो इंसानों के दर्द का मसीहा हो, जो सही मानों में इंसानियत का आला नमूना हो, जो सही मानों में इंसानों के लिए अपना किरदार रखता हो? आज दुनिया में मैंने बतलाया कि उमूमन जो बड़ी मशहूर शख्सियात हैं, बड़े मशहूर किरदार हैं, बहुत शोहरत याफ्ता लोग हैं, उनका एक बड़ा तारीक पहलू है, बड़ा कमज़ोर पहलू है। वो पहलू ये है कि उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी ताकत के इजहार में, अपनी कुव्वत के दिखावे में और अपने आप को बड़ा बनाने में लग जाता है। और उनकी ज़िंदगी का ये पहलू बड़ा नुमायां रहता है। उनकी ज़िंदगी इस एतबार से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, ख्वाह वो उस पर कितना ही क्यों ना खोल चढ़ाएं, कितना ही क्यों ना उस पर पॉलिश करें, कितना ही क्यों ना उसको अच्छा बनाकर पेश करें, लेकिन उभर के सामने आ जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी कुछ इंसानों के लिए बड़ी अच्छी है,
زیادہ تر انسانوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ کچھ موقعوں پر بڑا اچھا سوچتے ہیں، زیادہ تر موقعوں پر وہ بہت برا سوچتے ہیں۔ کچھ کام ان کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کام ان کے بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، بڑے ہی ناسمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں، بڑے ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کی بہت ساری سرگرمیاں انہیں دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کی بستی میں انسانوں کو غلام بنانے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں پر حکمرانی کے نتیجے میں اور انسانوں میں اپنی قوت اور طاقت اور غلبے کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غلامی ہمیشہ کے لیے برقرار رہے، وہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھیں، ان کی سرداری مانی جائے، ان کی غلطیوں کو صحیح کہا جائے، ان کی غلط باتوں پر واہ واہ کیا جائے، اور انہیں ایک بڑا مان کر کے ان کے ظلم کو برداشت کیا جائے۔ حالانکہ انسان کی طبیعت میں نہ ظلم برداشت کرنا ہے، نہ ظلم کو اچھا کہنا ہے، نہ ظلم کی طرفداری کرنا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت میں اس کے بنانے والے نے رکھا ہے۔ اس پس منظر میں انسانوں کے لیے بڑی ایک ضرورت ہے آج کہ ایک ایسی زندگی، ایک ایسا نمونہ جو ان کے لیے بڑا نمایاں ہو، انسانی آبادی کا ہو، انسانی زندگی کا ہو، انسانی زندگی کا ایک کردار ہو، اور وہ زندگی وہ کسی بھی مرحلے میں انسانوں کے لیے رحمت سے خالی نہ ہو، اس کا کوئی بھی کام رحمت سے الگ نہ ہو، اس کا کوئی بھی کردار انسانیت سے دور نہ ہو، اس کا ہر پہلو، اس کی زندگی کا ہر کام، اس کی زندگی کا ہر گوشہ، اس کے عمل کا ہر کردار وہ بڑا ہی نمایاں ہو، اور اسے بہت ہی سلیقے کے ساتھ، بہت ہی واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہو۔ اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ کردار صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ یہ کردار صرف اور صرف پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ ایسے مرحلے میں اگر کوئی زندگی ٹھہر سکتی ہے، کوئی نمونہ ہمارے سامنے پیش ہو سکتا ہے، کوئی انسان اس کی زندگی کام آ سکتی ہے، کوئی انسان جسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے، کوئی انسان جسے برملا کہا جا سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی زندگی کو رکھا جا سکتا ہے، تو وہ زندگی صرف اور صرف پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، سیرت کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی تاریخ اچھے کرداروں سے خالی ہے۔ آج بھی آج کے اس سماج میں، سوسائٹی میں بے شمار ایسے انسان ہیں جن کے اندر انسانیت نوازی ہے، جو انسانوں کو بڑا سمجھتے ہیں، جو انسانوں کا دکھ درد کو سمجھتے ہیں، جن کی زندگی میں بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی لطف ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے ان کی، لیکن وہ گوشے گمنامی میں ہیں، انہیں لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ انسانوں کی آبادی میں مشہور نہیں ہیں، اور ان کی زندگی محفوظ بھی نہیں ہے۔ ان کے کردار کے کچھ پہلو لکھے گئے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ واقعات لکھے گئے ہیں، ان کی زبان کے کچھ بول نقل کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی وہ محفوظ نہیں رکھی گئی ہے، کیونکہ وہ گمنام تھے، کیونکہ لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے ابھر کر نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ بڑے طاقتور نہیں تھے، کیونکہ وہ بہت اپنے آپ کو آگے رکھ کر نہیں کام کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بہت سارے کردار تو بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ بھی دکھنے والے نہیں ہیں، وہ بھی نقل نہیں کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رچ ہے، بڑا مالدار یہ مضمون ہے، یہ سبجیکٹ اور یہ ٹاپک جو سیرت کا ہے یہ ہر اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر دیتا ہے، پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یہ نمایاں کر دیتا ہے، پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک کردار، ایک ایک واقعہ وہ بالکل محفوظ ہے
اور صحیح محفوظ ہے، نقل کیا گیا ہے اور سچائی اور ایمانداری کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے اور اسے آگے کی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا، اسے پڑھنا، اسے جاننا آج انسانیت کا ایک بہترین درس ہے، آج انسانیت کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ آئیے اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ہم سیرت کے انہی موضوعات کو، انہی گوشوں کو، واقعات کو اور کردار کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سال کی رہی ہے۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار، آپ کی فیملی لائف، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی آزمائشیں، آپ کی اپنی تکلیفیں، اپنوں سے اور غیروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سماج اور معاشرے کے تئیں ذمہ دارانہ کردار، اپنے ملک، اپنے شہر کے تئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا وحی، آسمانی وحی، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری پیغام، اللہ کا آخری دین، اور اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ بھاگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سرگرمیاں، وہ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یقیناً یہ تفصیلی موضوع ہے، یہ وسیع موضوع ہے، یہ سارے انسانوں کے کام آنے والا ہے، ساری دنیا کے کام آنے والا ہے۔ مختلف حالات میں رہنے والے، مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف الگ الگ سچویشن سے گزرنے والے اور مختلف سطحوں پر زندگی گزارنے والے، وہ جب پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جب وہ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ واقعتاً یہ کردار انسانیت کے لیے نمونے کا کردار ہے، یہ کردار انسانیت کے لیے کام کا کردار ہے، یہ کردار انسانوں کے لیے بڑا ہی نمایاں کردار ہے، یہ کردار انسانوں کے لیے بہت ہی پیارا کردار ہے، اور اس کردار کو اگر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ کردار لوگوں کے لیے سبق بھی ہوگا، لوگوں کی زندگی کو سنبھالنے والا بھی ہوگا، ان کو سدھارنے والا بھی ہوگا، انہیں ایک دوسرے کو بتانے اور سمجھانے والا بھی ہوگا، اور انسانوں کے درد کا دامہ بھی ہوگا، انسانوں کے درد کا مداوا بھی ہوگا، انسانوں کی دکھتی ہوئی جو اس وقت کی صورتحال ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، انشاءاللہ سیرت کے آئینے میں وہ صورتحال بھی بدل سکتی ہے۔ آج ان حالات میں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت کی اہمیت کو سمجھیں، سیرت کی اہمیت کو جانیں، سیرت کی اہمیت کو اس اعتبار سے دیکھیں۔ آج سیرت کے بارے میں ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ سیرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا موضوع نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والوں کا موضوع نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کا صرف موضوع نہیں ہے، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، یہ تو ان کا ایمان ہے، یہ تو ان کی پوری قیمتی سرمایہ ہے۔ سیرت کو وہ اپنے دل و جان میں رکھتے ہیں، لیکن سیرت یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ انسانوں کو ایک رہنما کتاب کے طور پر پیش کرنے کے لیے اگر دنیا کے سامنے کوئی چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم کو اس پہلو پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہلو کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ وہ صرف کسی ایک کے لیے سمجھانے اور بتانے کا راستہ نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی سے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، جسے انسانیت کا درد ہو،
جسے انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا ہو، جسے انسانیت کو انسانیت کے معراج پر پہنچانا ہو، جسے انسانیت کو کمال کے درجے پر پہنچانا ہو، کوئی بھی شخص خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، کوئی بھی شخص خواہ وہ مشہور ہو یا غیر مشہور، کوئی بھی انسان خواہ مالدار ہو یا غریب، وہ ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے، اپنے لیے بہتر طریقہ اس میں تلاش کر سکتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس آئینے میں زندگی کے بہتر راستوں کو دکھا سکتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو سب کے لیے آئینہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں دیکھ کر انسانیت کو سدھارا جا سکتا ہے، انسانیت کو سنوارا جا سکتا ہے، انسانیت کی بھلائی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے ان حالات میں ہمیں اور آپ کو اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس اعتبار سے جانیں اور سمجھیں اور غور کریں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہم ہے، اور اس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ آج دنیا کو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کے لیے اگر کوئی کامل انسان موجود ہے، اگر کوئی مکمل انسان موجود ہے، اگر کوئی ایسا انسان موجود ہے جو ہر انسان کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے، نمونہ بن سکتا ہے، اچھائی کی راہ دکھا سکتا ہے، انسانیت کو بھلائی بتلا سکتا ہے، اور اپنی بے داغ زندگی کو پیش کر سکتا ہے، جس کے اقوال میں اور کردار میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا لچک نہیں ہے، تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی۔ اور یہ کوئی بڑی لمبی زندگی نہیں ہے، صرف 63 سال کی زندگی ہے، ایک محدود زندگی ہے، وہ ایسے ہی محدود جیسے انسانوں کی زندگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی کو آئیے سیرت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے مسلسل ہم اپنے وقت کو بہتر انداز میں گزاریں گے اور اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کریں گے۔